ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ صدیاں بھی لگا دیں تو ختم نہ ہو، کیونکہ یہ موضوع بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے کہ علم کیا ہے اور اسے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب جو موضوع دنیا کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ موریلٹی، ایتھکس یا اخلاقیات کو بھی لیا جانا چاہیے، نہ کہ صرف خالی ٹیکنالوجی اور سائنس پڑھا دینی چاہیے۔ ابھی تک دنیا نے اس حوالے سے کوئی خاص اور حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم مشرق والوں نے ایک زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا اور دوسرے علم کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیم رومی اور سادی پڑھاتے رہے ہیں، اور اخلاقیات پر مبنی کتابیں کورس میں ہوتی تھیں، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو صرف ایک اسپیسیفک گیون نالج آف ڈسپلن میں ایک دیے گئے موضوع پر اپنی اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اکثر آپ بڑے پیشہ ور لوگوں کی شکایت کرتے ہیں، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس شامل ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں افسر یا ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے لیکن انہوں نے ہم پر کوئی توجہ نہیں دی، بس وہ اپنی بات کرتے رہے، جبکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ جواز ہے کہ ہم اس علم کو جانتے ہیں جس کی آپ کے بدن کو ضرورت ہے، جس علم کی آپ کی روح اور جذبات و احساسات کو ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آپ کسی اور جگہ سے جا کر لیں۔ پھر آپ جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب علم اتنا عام نہیں تھا تو جس بابے کے پاس علم ہوتا تھا اس کے پاس شفقت بھی ہوتی تھی، محبت بھی ہوتی تھی، آپ کے مشکل سوالوں کے جواب بھی ہوتے تھے، اور اگر جواب نہیں آتا تھا تو اس کے پاس وہ تھپکی ہوتی تھی جس سے سارے دکھ اور درد دور ہو جاتے تھے۔ لیکن اب اس طرح سے نہیں ہوتا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑی توقیر کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ وہ ممالک جو اس میدان میں پیچھے ہیں مشکل میں مبتلا ہیں اور اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے اور اس قریب سے دیکھا ہے کہ ہم ٹیکنالوجسٹ یا پیشہ ور لوگوں کو اس محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جس محبت کے انداز سے ہم ان کے بارے میں انگریزی اور اردو کے اخبارات میں مضمون لکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ گجرانوالہ کے پاس ایک قصبہ کا مونکی ہے۔ اس کے پہلو میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ پانی سے بھرے ہوئے کھیتوں کے اندر گھٹنے گھٹنے پانی میں لڑکیاں دھان کی پنیری لگا رہی تھیں، جسے آپ لابیں لگانا کہتے ہیں۔ وہ 8-10 لڑکیاں ایک سیدھی قطار میں پنیری کا پودا لگا رہی تھیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی فٹا یا ڈوری باندھی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ نہایت خوبصورت انداز میں بالکل سیدھی قطار میں پنیری لگاتی اور پھر 1.5 فٹ پیچھے ہٹ جاتی اور تقریباً 1.5 فٹ پیچھے ہٹ کے ویسی ہی ایک قطار میں وہ پنیری یا دھان کا پودا لگاتی۔ یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی اور میں وہاں کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی نے کہا، بابا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک سیدھی لائن میں ایک دی ہوئی یا باریک گیون اسپیس کو کس طرح سے فالو کرتی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا صدیوں کا کھیل ہے، ہماری نانی، دادی اور اماں یہ کام ہی کرتی آئی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے وجود کے کمپیوٹر میں چپ لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، لیکن میں تخیل کا آدمی ہوں، مجھے دل کے اندر سے تخیل کو آگے بڑھا کر داد تو دینے دو۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ کی بڑی مہربانی۔ میں ان کا کام دیکھتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا کہ تم کو اس کام کے کتنے پیسے ملتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پانی میں مسلسل کھڑے رہنے سے ان کے پاؤں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ان لڑکیوں کا کام بھی ایک علم ہے تو یہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو ان پڑھ لڑکیاں ہیں، وہ علم کیسے ہو سکتا ہے؟ علم تو صرف ان لڑکیوں اور خواتین کے پاس ہے جو کالج اور یونیورسٹیوں سے حاصل کرتی ہیں۔ چرخہ کاٹنے والی مائی کا کام تو علم نہیں ہے، حالانکہ وہ کپڑا بھی بنا دیتی ہیں اور ہم خیس اور رضائی بھی اس کے ہاتھ سے لیتے ہیں، لیکن ہم اسے ٹیکنالوجسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان لڑکیوں کو کام کرتے دیکھ کر
اور واپس آ کر میں نے اپنے شہر کے لوگوں کا جائزہ لیا تو محسوس کیا کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب ملک ہے اور یہ ٹیکنالوجیز سے بھرا ہوا ہے۔ سڑک کنارے ایسے کمال کے ذہین موٹر کلینک بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ایک اعلیٰ درجے کے امپورٹڈ موٹر کو خراب ہونے کی صورت میں آسانی سے ٹھیک کر کے دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک کمیٹی اور پڑھے لکھے لوگوں کے آگے یہ درخواست پیش کی کہ ان ٹیکنالوجیز کو بڑے خوبصورت سرٹیفکیٹس چھاپ کر دیتے ہیں اور ان پر ہم سب دستخط کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سڑک کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سندیش دیں۔ لیکن اس کمیٹی نے میری اس بات کو اچھا نہ سمجھا اور ان پر ناگوار گزرا اور کہنے لگے کہ آپ بھی کیا فضول بات کرتے ہیں۔ وہاں ایک بڑے صاحب تھے جو جج بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، اشفاق صاحب، اگر انہیں کچھ دینا بھی ہوا تو کیا آپ ان کا ٹیسٹ لیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی 42 لاکھ کی گاڑی بغیر ٹیسٹ لیے ان کو دے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بصدیق اسے ٹھیک کر دینا، اور وہ کہتا ہے کہ جی اسے ٹھیک کرنے میں 3 دن سے کم نہیں لگیں گے اور اس کی خرابی بڑی پیچیدہ ہے۔ اس نے مزید کہا کہ جی اگر جاپان والے آئیں تو انہیں ہم سے ضرور ملوانا، انہوں نے اس گاڑی میں ایک بنیادی غلطی کی ہے۔ میں نے کمیٹی والے صاحبان سے کہا کہ آپ ان ہنرمندوں کو مجھے سلام کر لینے دیں۔ پھر میں نے ان بڑے لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بہت لائق لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایگریکلچر میں لابے لگانے میں MSc کر رکھی ہے، کیا انہیں سرٹیفکیٹ دے دیں؟ تو جواب ملا، دفع کریں جی۔ اب ان کے خیال میں ان کے پاس کوئی علم سرے سے ہی نہیں ہے۔ علم تو ان کے خیال میں وہ ہے جس پر وہ ٹھپا لگا دے اور یونیورسٹی اس ٹھپے کی تصدیق کر دے۔ ہماری اس کمیٹی میں ایک ہارٹ سرجن بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اشفاق صاحب، آپ نے جو سرٹیفکیٹ چھپوایا ہے ایسا تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے جو میں نے FRCS کرنے پر لیا تھا۔ کیا آپ یہ سرٹیفکیٹ ایسے ہی دے دیں گے اور کس کو دیں گے؟ میں نے کہا، میں یہ سرٹیفکیٹ اس ویلڈر کو دوں گا جو آپ کے ہسپتال کے باہر بیٹھا ویلڈنگ کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ اسے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اس کی ویلڈنگ گن لے دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ پیتل اور تانبے کا ٹانکا لگا دیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح وہ آپ کا کام نہیں کر سکتا، اس طرح آپ بھی اس کا ہنر نہیں جانتے۔ آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بے ڈگریوں کے پیارے ہنرمندوں کو اتنی عزت تو دینے دیجیے جتنی کہ آپ کو مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ اس خیال کو چھوڑ دیں، ہم ویسے ہی ان لوگوں کی عزت کرنے کے لیے لکھتے اور چھاپتے رہیں گے۔ اس سے خواتین و حضرات، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان کی عزت نفس لوٹانا ہی نہیں چاہتے۔ آرٹسٹ، موچی، نائی، ہر ایک انسان کی عزت ہوتی ہے، اور دوسری اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اور مجھے اس کو اتنی عزت تو دینی چاہیے جتنی میں باہر سے آئے ہوئے گورے کو دیتا ہوں۔ ہمارے مزاج اتنے کیوں بگڑے؟ ہمارے معاشرے میں عزت نہ دینے کا رجحان کیسے آیا؟ ہمارے اسکول اور درس گاہیں اخلاقیات کی تعلیم کیوں نہیں دیتی؟ یہ بات میں سمجھ نہیں سکا۔ میں ایک چھوٹے اور عاجز لکھاری کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میرے ملک کے 14 کروڑ آدمی روٹی، کپڑے اور مکان کی تلاش میں اتنے پریشان نہیں جتنے وہ عزت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے کسی ایسے کندھے کی تلاش میں ہیں جہاں وہ سر رکھ کر رو سکیں اور اپنا دکھ بیان کر سکیں۔ جب میں ان خیالات کی مصیبت میں مبتلا تھا تو میرے پاس ایک بابا ابراہیم آیا۔ وہ ضلع شیخوپورہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے اور تم بڑے اچھے حلیم طبیعت کے انسان ہو۔ میں ریڈیو اور ٹی وی سے تلاش کرتا ہوا تمہارے پاس پہنچا ہوں، تم مجھے پڑھنا سکھا دو۔ میں نے کہا، بابا تم اس عمر میں پڑھ کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میری اس وقت عمر 78 سال ہے۔ میں 12 سال کا تھا جب میرا باپ مجھے چاول کی پنیری لگانے کھیت میں لے آیا، اور میں اس وقت سے لے کر اب تک دھان اگاتا رہا ہوں۔ اب اللہ نے مجھے 12 سال بعد خوشیاں دی ہیں اور میرے بیٹے کے یہاں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ دونوں بچے اب اسکول جاتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر جب میں چولہے پر چائے بنا رہا ہوتا ہوں تو وہ دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے ان دونوں کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔
وہ پڑھتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، ملک و قوم کی خدمت کروں گا، ان پڑھ آدمی ڈھور ڈنگر سے بدتر ہوتا ہے اور اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے، تو میں یہ سن کر باہر بیٹھ کر روتا ہوں کہ میں ڈھور ڈنگر ہوں اور میں ملک کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں ملک کی خدمت کروں اور مرنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بابا تو 60 برس تک ہم کو چاول کھلاتا رہا ہے، تیرے سے زیادہ خدمت تو کسی اور نے نہیں کی۔ وہ کہنے لگا لیکن کتاب میں یہ لکھا ہے کہ پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کروں گا، لیکن میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تو لاہور میں اشفاق صاحب کے پاس چلا جا، وہ تمہیں پڑھا دے گا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لاہور شہر میں بوڑھوں کو پڑھانے کا بھی انتظام ہے، اور اگر مجھے الف بے والا کچا قاعدہ آ گیا تو میرا بیڑا پار۔ اب میں شرمندہ بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، ہم جوان لوگوں کے بارے میں اوٹ پٹانگ بول جاتے ہیں، اور اس بابے کو تو علم ہی نہیں۔ جب میں نے اس بابے سے چاول کھلانے والی خدمت کا کہا تو وہ کہنے لگا نہیں، اس کے تو میں پیسے لیتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جو کام ہم کرتے ہیں ہم بھی اس کے پیسے لیتے ہیں۔ وہ بیچارہ سمجھتا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ مفت میں ہی بغیر تنخواہ پینشن کی قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اب وہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا اور اٹھے ہی نہ۔ اب دیکھیے وہ بابا پاکستان اور جاپان دونوں کو چاول کھلا رہا ہے اور بہت بڑا ٹیکنالوجسٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا اور کہاں پر خرابی ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجسٹ کو ٹیکنالوجسٹ نہیں سمجھتے، صرف انہیں کو ٹیکنالوجسٹ گرانتے ہیں جن کے اوپر ایک ڈگری لگا دی گئی ہے۔ اگر یہ خلیج اس طرح سے رہی تو پھر ہماری طاقت ایسے ہی کم ہوتی رہے گی جتنی کہ ایک چھوٹے سے 10-12 لاکھ کے نفوس والے مقروض ملک کی ہوتی ہے، جسے علم ہی نہیں ہوتا کہ ملک کدھر کو جا رہا ہے۔ جو ملک سارے گروہ کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ امیری غریبی سارے ملکوں میں اور یہ رہے گی، لیکن سب گروہوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ملک کی ضلع کچہری میں ایک غریب آدمی کی اتنی عزت ہے جتنی ایک امیر آدمی کی ہے۔ جب ہم نے پاکستان بنایا تھا اور میں اس وقت BA کر چکا تھا، تو آزادی کی تحریک میں جب ہم مختلف دیہاتوں میں تقریریں کرنے جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ جب پاکستان بنے گا تو تم دیکھو گے کہ تمہیں عزت دی جا رہی ہے۔ وہ دودھ کی نہریں تو نہیں ہوں گی لیکن تمہیں عزت میسر ہوگی۔ وہ لوگ ہم سے ہاتھ اٹھا کے پوچھتے تھے کہ کیسے عزت ہوگی۔ میں انہیں کہتا تھا کہ یہ غلامی کی جگہ ہے اور انگریز تمہارا حاکم ہے، لیکن جب پاکستان بنے گا تو ضلع کچہری میں تم سے کوئی بے ادبی یا بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا۔ تمہیں وہاں بچہ ولد لبا حاضر ہو کی آواز نہیں لگے گی، بلکہ وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ آپ کو نائب کوٹ آ کے سلام کرے گا اور کہے گا تشریف لائیے، آپ کی باری ہے۔ وہ بیچارے اس دھوکے میں آ گئے اور عزت کی خاطر چل پڑے۔ خواتین و حضرات، میں ان کو عزت نفس دیے جانے کے خواب دکھا کر ایسے ہی گناہ کرتا رہا۔ اب میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور وہ لوگ جن سے ہم وعدہ کرتے تھے وہ عارف والا اور خانے وال میں آباد ہیں اور میری طرح عمر رسیدہ ہو گئے، لیکن میں انہیں ان کی عزت نفس لوٹا نہ سکا اور اب کچھ ہونا بھی مشکل ہے۔ میں اپنے چھوٹوں اور ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را انہیں کچھ نہ دیں، انہیں دولت نہیں چاہیے، انہیں صرف ان کی عزت نفس لوٹا دیں، پھر دیکھیں یہ کیسے شیروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر مجھے کہیں سے اس بات کی تھوڑی سی بھی بھنک پڑتی رہے کہ انہیں عزت نفس لوٹا دی جائے گی تو مجھے حوصلہ ہوگا اور شاید اس بھنک کی وجہ سے صبر کا دامن میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے آج یہ جو بات ڈائریکٹ ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مثبت اثر ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ اس دلیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔